بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت امام رضا کریم، ہر معصوم کی زیارت اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے۔ میں کوئی کمپیر نہیں کر رہا، غلط نہیں سمجھ رہا۔ مدینہ منورہ کی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، کربلا مولا، نجف اشرف، کاظمین، سامرہ، مکہ معظمہ، ساری زیارت اللہ ہم کو نصیب کرے، اور مشہد مقدس کی زیارت۔ سارے اماموں کی زیارت اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، لیکن غریب امام کی زیارت مشہد مقدس کی، یہ اتنی بڑی زیارت ہے، آپ اس کو غلط معنوں میں نہیں لینا۔ میں بہت ہی کلیئر، بہت احتیاط سے پڑھ رہا۔ ہر معصوم کی زیارت اپنی جگہ پہ برابر ہے، لیکن مشہد مقدس کی زیارت، اس کی فضیلت الگ ہے۔ ایک بعض روایتوں میں 100 حج ہے، بعض روایتوں میں 1000 حج۔ میں چلو 100 حج کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا وعدہ، جو میرے 8ویں وارث کا، جو طوس میں جا کر عالم غربت میں شہید ہوگا، اس کی زیارت کا کوئی جائے گا تو 10 حج، ایک حج۔ راوی کہتا ہے ایک تو کا 10 کا 10 کا 20 کا 20 کا 30، اس طرح کا 100 حج کی اور 100 عمرے کا ثواب ملے گا۔ مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، اتنا بڑا ثواب ہے امام رضا غریب کی زیارت کا۔ اور ہر معصوم کا وعدہ ہے، سوری، ہر معصوم، کوئی معصوم، 13 معصومین کی بات کر رہا ہوں، پلیز غلط نہیں سمجھ رہا۔ ہر معصوم ہمارا شافی ہے، ہر معصوم آ کے ہماری مدد کرے گا، اور ہم کو بھروسہ معصومین ہی پر، اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تم بہت بڑے ڈونر ہو تو تم کو بہت 100% ملے گا ثواب، لیکن جب تک شفاعت معصومین نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا۔ اصول کافی میں چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے رسول کا نام ہے شافی، روز محشر ہے، آپ روز محشر کے شافی ہیں۔ شہزادی کونین کے بارے میں چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑے گروہ کو روز محشر جہنم کی آگ سے بچا کر میری مظلوم بیوی جنت میں لے کے چلی جائے گی، بیوی کے لیے۔ چھٹے امام کا ارشاد کہ ہم اپنے چاہنے والوں کی، ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے۔ میرا مولا ساقی قسیم نار و جنہ، ہر معصوم شافی ہے، لیکن غریب امام کا اور کسی امام کا وعدہ نہیں ہے کہ اگر تم میری زیارت کو آؤ گے تو میں تم سے بھی ملاقات کروں گا۔ کسی امام کا وعدہ نہیں ہے، آئیں گے امام، اللہ کا رسول بھی آئے گا، میرا مولا بھی آئے گا، 13 معصومین آئیں گے، لیکن غریب امام کا وعدہ۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا کوشش کرو کہ غریب امام کی زیارت کو جب موقع ملے جاؤ، whenever you get chance just go to زیارہ۔ 4 دن کے لیے جاؤ، 5 دن کے لیے جاؤ، بٹ جاؤ۔ یہ زیارت کر کے آنے کے بعد ایک سکون یہ ہوتا کہ اگر میں مر جاؤں گا نا تو کم از کم ایک سہارا ہے کہ میرا مولا آئے گا، وعدہ ہے مولا کا۔ غریب امام کہتا ہے کہ میں اس وقت تمہاری آ کے مدد کروں گا جب تمہارا بیٹا تم کو نیچے گریو میں لٹا دے گا، جب تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹا دے گا، اکیلے چھوڑ کے چلا جائے گا، ساری پراپرٹی تمہاری لندن میں رہ جائے گی، سارا پیسہ تمہارا لندن کے بینکس میں رہ جائے گا۔ یہ میرے جملے ہیں، امام کے جملے نہیں۔ ہر چیز وہیں رہ جائے گی، ساری پراپرٹی یہیں پہ رہ جائے گی، تم اکیلے رہو گے۔ اور کہاں رہو گے؟ اس چھوٹے سے روم میں، اس اندھیرے میں، اس وحشت میں، اس گرمی میں، اس تاریکی میں، اس ڈارکنیس میں۔ جب تم اکیلے رہو گے نا، پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، میں آؤں گا۔ I'm going to come, I'm going to come۔ یہ وعدہ اس امام کا ہے جو صدیق اکبر کا بیٹا ہے، جو مظلوم بی بی زہرا کا فرزند ہے، اس امام کا وعدہ ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس سے پہلی ملاقات وہاں کروں گا۔ اللہ کیا کریم ہے میرا، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے غریب امام کی، مشہد مقدس کی، جلد سے جلد جائے مولا کا۔ دوسرا وعدہ کیا کیا کہ ڈے آف ججمنٹ میں، جس کو اللہ روز 1 بلین مسلمز کو یاد دلا رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ہر نماز میں تو بولتے ہو منیمم 10 ٹائمز۔ اس دن امام کہتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں جب کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا تو میں آ کے اپنے شیعوں کی مدد کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، تمہارے اعمال نامے کے وقت مدد کروں گا، تمہاری سفارش کروں گا جو میری زیارت کو آئے گا۔ تیسرا وعدہ کیا؟ تھرڈ پرومس، یہ وعدہ یہ ہے
کہ جو میرا ظاہر ہوگا، غریب امام کہتا ہے جو میرا ظاہر ہوگا، جب صراط سے گزرے گا، وہ فلائی اوور سے گزرے گا، اور وہ فلائی اوور کے نیچے جہنم کے شعلے ہیں، سامنے جنت کا دروازہ ہے، جب جنت کی طرف میرا شیعہ جائے گا تو اس فلائی اوور سے میں اس کو جنت تک پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ 3 وعدے ہیں میرے امام رضا غریب کے، جو میری زیارت کو آئے گا، میں یہ جو سخت ترین دوستوں، اس لیے کہ کوئی ہم سنتے نہیں، ہم کو سننا بھی نہیں ہے کہ پہلی رات کو قبر میں کیا ہوتا ہے، ہم کو یہ بھی سننا نہیں ہے کہ ڈے آف ججمنٹ جو قیامت ہے اس دن کیا ہونے والا ہے، ہم کو یہ بھی سننا نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو گو ان صراط پہ سے جانا کیسا ہے، بیکاز وی ڈونٹ وانٹ آل دیز تھنگ۔ تو امام بول رہا کہ جو انسان کے لیے سخت ترین، سب سے زیادہ سخت ترین، ہارڈسٹ جو چیز ہے، جو مشکل ترین چیز ہے، ان تینوں چیزوں میں میں آ کے تمہاری ہیلپ کروں گا جو میری زیارت کو آئے گا۔ یہ غریب امام کا وعدہ ہے۔ کوشش کرو کہ میں میرے مولا کی زیارت بمعرفت جا کے کر کے آؤں۔ زیارت امام رضا غریب جلد سے جلد ہونے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ یہ امام رضا غریب کا وعدہ ہے کہ 3 جگہ میں آ کے مدد کروں گا۔ بہت اچھا واسطہ۔ اب آج بات آ گئی ہے تو سن لو۔ 7 نام ایسے ہیں، پلیز 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 غور سے سننا، کہ اگر دیوار کو ہٹانا چاہتے، پہاڑ کو ہٹانا چاہتے، پھر بول رہا اگر خدا نہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی مصیبتوں میں گھر جائے، میں یوں ہی نہیں بول رہا، غور سے سنو، اندھیروں میں گھر جائے، تکلیفوں میں گھر جائے، شدید خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کا رزق کے دروازے بند ہو جائے، تو یہ 7 نام 7 نیمز ایسے ہیں کہ جس سے آپ ہر وہ دعا کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے کہ یہ ناموں کے ذریعے اللہ تمہاری ساری حاجات کو پورا کرتا، سارے رحمت کے 7 دروازے کھلتے، رحمت کے 7 نہیں 14 دروازے کھلتے اگر تم یہ نام لے کے دعا کرو۔ کیا بول رہا ہے؟ اللہ، اس میری بات غور سے سنو، اللہم انی اسألک بحق محمد علی فاطمہ حسن حسین جعفر موسیٰ۔ مشکل ہے؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد علی فاطمہ حسن حسین جعفر موسیٰ نجیتنی، پروردگار نجات دے دے۔ کر کے دیکھو، پہلے صلوات پڑھو، بیچ میں یہ 7 نام لو اس طرح سے، پھر اپنی حاجت کو پیش کرو، اس کے بعد دعا کرو صلوات پڑھ کے۔ غریب امام کا یہ، اور بعد میں بات آ رہی تو میں بولتے جاؤں گا، تو واسطہ دو اس طرح۔ پھر بول رہا اپنے، غور سے سن، اپنے کفن کے اوپر، پھر بول رہا اپنے کفن کے اوپر اس طرح لکھوا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کوئی کپڑے کے اوپر پرنٹ کروا لو، کوئی کپڑے کے اوپر پرنٹ کروا لو، اور اپنے سینے پہ رکھ لو۔ وصیت کرو کہ میرے سینے پہ یہ رکھ دینا۔ اس میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین جعفر و موسیٰ نجیتنی، اللہ تم نجات دے دے۔ لگا رکھ لو، یہ تمہاری کفن میں آ جائے گا تو بخشش کا سہارا ہوگا۔ یہ 7 نام کو اگر تم اس طرح رکھو گے اور دروازے کھلیں گے، تمہاری لحد میں روشنی ہوگی، ناموں کی روشنی، لیکن اعمال کو صحیح رکھنا۔ Conditions apply. I always say this word, conditions apply. یہ نہیں کرنا، یہ کر کے تم غیبتیں بھی کرو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ کر کے خط رحم بھی کرو، یہ کر کے میوزک بھی سنو، یہ کر کے جھوٹ بھی بولو، یہ نام رکھ کے پھر رزق حرام بھی کھاؤ۔ کوشش کرو کہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ بہترین نام۔ آج کی رات کیا کرنا ہے؟ ابھی تو آپ کے پاس پوری رات ہے لندن میں، امریکہ میں تو پوری رات باقی ہے۔ دوستو تم خود سوچو کہ امام، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ 7 نام ایسے ہیں
کہ اگر تم کفن پر کے ساتھ مرنے کے بعد وہ ایٹرنل لائف میں لے کے جاؤ تو وہاں تمہاری بخشش ہو سکتی، تو کیا دنیا میں نہیں ہو سکتی؟ کیا صرف مرنے کے بعد ان ناموں کی برکت ہے یا دنیا میں بھی برکت ہے؟ دنیا میں 100% ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اور کیا کرنا؟ امام رضا غریب کا صدقہ نکالنا. بچہ دنیا میں آیا، ماں فوراً نکالتی، باپ فوراً صدقہ نکالتا جب دنیا میں بچہ آتا. ایک محبت کا واجب نہیں ہے، واجب نہیں، ایک محبت ہے، محبت کا تقاضا ہے. آپ کے نام پہ میں مثال کے طور پہ 1 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ میں اس غریب کو دے رہا ہوں. نیت کر لو، ابھی بھی موقع ہے. لندن سے فون کرو بیک ہوم، یا کل صبح میں فون کر دینا، فون کر کے کسی قریب کو 5 پاؤنڈ نکال دو. 5 پاؤنڈ سال میں مانگ رہا میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. کل کی صبح ڈونٹ مس فجر پریئر پلیز. بچوں کو بھی اٹھانا. فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے، روز ہی امپورٹنٹ ہوتی، ایوری ڈے امپورٹنٹ ہے، لیکن کل کی صبح لٹرلی میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. میں آپ کو ایک ظاہری طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کل کی صبح آسمان سے رحمت کی بارش ہونے والی ہے. کل کی صبح آسمان سے رحمت کی بارش ہونے والی ہے. اور جب رحمت کی بارش ہوگی تو کچھ ڈراپس آف واٹر، کچھ ڈراپس آف رحمت چاہتے ہو تو فجر پہ ضرور اٹھنا کہ کل ہر طرف رحمت کی بارش. اور کل جو صبح میں یہ کر کے زیارت امام رضا غریب ضرور پڑھنا. اگر آپ مولا کی زیارت آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، مفاتیح الجناب بھی ملے گی، کہیں بھی ملے گی. اس کے بعد اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو جو شارٹ زیارت ہے جو آپ روز پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکہ یا غریب الغربا، سلام علیکہ یا معین الظفار والفقرار، سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا، کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزا. یہ کسی امام کے لیے نہیں بولتے آپ. کن شفیعنا و شفیع والدینا، میری شفاعت، میرے ماں باپ کی شفاعت، والدین کی شفاعت کر دینا. کن شفیعنا شفیع والدینا یوم الجزا. اس کے بعد فخرن اللہ فی الدنیا لزیارتکم. کسی امام کے لیے تم ایسا نہیں بولتے، اس لیے کہ اس امام کی اللہ غلط مت سمجھو 13 معصومین اہل بیت نبوہ مادن رسالہ کی زیارت سب برابر. اللہ ہم کو نصیب کرے، اللہ ہم کو نصیب کرے. ہم تو بولتے ہیں جناب فضہ کی زیارت مل جائے، جناب خنبر کی زیارت مل جائے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی بڑی بات ہے. لیکن اس امام کی زیارت کے لیے کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزار. کسی امام کو نہیں بولتے، اس امام کے لیے بولتے ہیں کہ اللہ مولا میری شفاعت کر دو. آج عابد بالرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم یقین کرو، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے. تم آج نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت کیسے تڑپو گے اگر شفاعت لاکھ بار خدا نخواستہ نہ ملے، موت نہ آئے جب تک میرا مولا راضی نہ ہو جائے. نامی قیامت ہے، لحد سے لے کے وہاں تک شفاعت کے لیے دعا کرو. غریب امام، غریب بہت بڑی رات ہے دوستو. میں بار بار بول رہا کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائے نا تو پھر میں ریئلائز کروں کہ یہ کیا رات ہے، کیسی رحمت آ رہی ہے. کل کی صبح کیا رحمت. یہ دعا زیارت پڑھ کے بولا کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزا. اس کے بعد یہ جملہ بولو، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، فخرن اللہ فی الدنیا لزیارت، کہ اللہ تم مجھے میرے غریب امام کی زیارت نصیب کر. میں بار بار پوری تقریر کرتے ہوئے آ رہا ہوں زیارت امام رضا غریب کے جملے جو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. فخرن اللہ فی الدنیا لزیارتکم انشاءاللہ وفی الآخرۃ لشفاعتکم. پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ آخرت میں مجھے شفاعت نصیب کرے. یہ 2 جملے آج امام رضا غریب کے لیے آپ کو بولنا ہے. یہ 2 جملے بولنا ہے آپ کو. اس کے بعد دیکھو میں کیا بول رہا ہوں آپ سے. کوشش کرو جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ جملے بول کر اپنی زندگی کو بدلو. کل کی صبح is so important. 2 چیزیں بتا دی کل کی صبح کی. کل کی صبح نظر ضرور دینا مولا کی. نظر امام رضا غریب. مولا کا دسترخوان کتنا مشہور ہے. اللہ غریب امام کی زیارت نصیب کرے. آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ تو مولا کا دسترخوان سب جانتے ہیں کہ مولا کا ایک دسترخوان ہے.
جو سب سے بڑا دسترخوان ہے. ویسے اب نجف اشرف میں بھی ہو گیا, اللہ زیارت نصیب کرے, کربلا مولا, مولا عباس, کاظمین, سامرہ میں بھی مولا, اللہ ان سارے معصومین کی زیارت نصیب. ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن سٹارٹ غریب الغربا سے شروع ہوا. پاسپورٹ جو فوراً زائرین ہوتے ان کے لیے آپ سب جانتے ہیں, جہاں شیخ خر عاملی کی لحد ہے, جو روم ہے اس کے بازو وہ آفس ہے, ایک کھانا آپ کو ملتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ زیارت کر کے وہ کھانا کھا کے نیچے آتے ہیں تو کتنے زائرین کھڑے رہتے. وہ لوگ بولتے ہیں ایک روٹی کا پیس دے دو, پیس آف بریڈ دے دو, گیو سم اسمال رائس, تھوڑے سے رائس دے دو. مانگتے کبھی ہوا؟ مانگتے ہیں نا. یہ وہی ہے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اس کھانے میں کیا شفاعت ہے. امام رضا غریب کا دسترخوان. تو میری خواہش آپ سے, کل کی صبح یہ نہیں بولا آپ اگر بہترین عورتیں بنائیں, خورما روٹی بنائیں, اس پہ مولا کی شاندار نظر دیں. جسٹ اگر آپ کے پاس کلوتھ ہے, گرین کلوتھ ہے, کوئی واجب عمل نہیں ہے, یہ سارے مستحب ہے. گرین کلوتھ لے لو اور اس پہ خورما روٹی رکھ کر پانی ضرور رکھنا, فروٹ ضرور رکھنا, انار ضرور رکھنا, فروٹس پہ دے دو. کر کے دیکھو یار. میں یہ نہیں بتا کہ پورے لندن والوں کو بلاؤ, I'm not telling you. گھر کی فیملی تو دے سکتی نا. سال بھر کھاؤ گے یہ دسترخوان کا, سال بھر تمہارے رزق میں ملے گا, پھر تم کو رزق کا پرابلم نہیں ہوگا. نیچرلی بار بار میرا جملہ یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کنڈیشنز اپلائی. میں کنڈیشنز میں نہیں جا رہا, I'm not going to the conditions, but you know very well what I mean, I know. تو آپ کیا کرو, کل کی صبح نظر ضرور دینا. تو میری خواہش آپ سے کہ نظر امام رضا غریب کل ضرور دینا. 3 چیزیں میں نے بتائی. چوتھی چیز 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا کل کی صبح. وائی شکر کی نماز؟ شکر کی نماز اس لیے پڑھنا کہ اللہ نے صحت کے ساتھ کل کا دن دیا آپ کو, کہ کل کا دن ہو سکتا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں تمہیں یہ نظر دینے سے, امام کی زیارت پڑھنے سے, تمہارے سلیٹ بالکل کلین ہو جائے. اتنی بڑی بلیسنگ ہے, اللہ نے صحت کے ساتھ تم کو 11 زکات دے دی. اس سے بڑا دن ہی کیا. تو یہ کوشش کرو کہ کل کا دن 2 رکعت شکر کی نماز اللہ کی پڑھ کے یہ بولنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے. اس کے بعد 2 رکعت زیارت امام رضا غریب کی نماز پڑھو, مولا کی زیارت پڑھو. آخری بات کہ کل جو زیارت امام حسین پڑھنا, وہ غریب امام کو ہدیہ کرنا اور شہزادی معصومہ کو ہدیہ کرنا. ان کے اپنی زیارت پڑھو اپنے مرحومین کی نیابت میں, اور گفٹ کرو غریب الغربا کو. اپنے ماں باپ کی نیابت میں پڑھو ان کے بیہاف میں, اور گفٹ کرو بی بی معصومہ کو اور غریب الغربا کو. بہترین یہ تحفہ تم دو گے غریب امام کو مولا حسین کی زیارت پڑھ کے 11 زکات کا. آپ کر کے دیکھو انشاءاللہ 1 سال دیکھو کیسا گزرتا ہے ود آل کنڈیشنز. یہ ہم ایک سوال پڑھے محمد والے محمد پر. یہ کوشش 5 چیزیں دیا میں نے کہ آج کی رات سے لے کے کل کی صبح تک صدقہ اگر غریب امام کو اور امام زمانہ کا ضرور دینا. آپ 13 معصومین کو زیارت ہدیہ کرنا. مادر امام رضا غریب بی بی نجمہ خاتون کو ضرور ہدیہ کرنا. ماں کو ضرور ہدیہ کرنا, نجمہ خاتون جن کو بی بی ام البنین بھی کہتے ہیں, اور 7ویں امام کو. ہمارے یہ پرابلمز کو سالو کر دو, ٹھیک ہے. 7ویں امام کا اللہ نام لینا, بی بی نجمہ خاتون, غریب امام شہزادی معصومہ کو ہدیہ, اور ہمارے زمانے کے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو بھی ہدیہ کرو, بی بی حکیمہ کو. انشاءاللہ مولا آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے.